اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خوران محترم، 5 شبوں پر مشتمل یہ سلسلہ مجالس، عنوان ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ درود بھیجے گا محمد۔ وہ شخصیت کی جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، جس سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، کہ جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، کہ ایک میراث ہے کہ جیسے ماضی سے ہم نے لیا ہے اور اس میراث کو ہمیں مستقبل میں منتقل کرنا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ آنکھیں ان کے دیدار سے منور ہو سکیں، اور اگر ان کے دیدار سے منور نہ بھی ہو سکیں تو کم سے کم ان کے ذکر سے یہ قلوب یقیناً منور ہیں، اور اس نور اور نورانیت کے اندر مسلسل اضافہ ہے، اور پھر توقع اس بات کی ہے کہ مستقبل میں جو آنے والے ہیں کم سے کم وہ ضرور انشاءاللہ ان کے دیدار سے بہرمند ہوں گے۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم امامت سے تعبیر کرتے ہیں، عنوانات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کبھی آپ خدا کے ایک ہونے کو توحید سے تعبیر کرتے ہیں، پروردگار عالم کا ایک ہونا، انگریزی میں آپ چلے جائیں تو مونوتھیزم کا لفظ آ جائے گا، عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو توحید کا عنوان ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ توحید کو اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، مگر کانسیپٹ جو توحید کا ہے وہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ سورہ اخلاص کو آپ پڑھیے تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، تو اس کی یکتائی کا اعلان تو ہو رہا ہے۔ اسی کو جب اصطلاح کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو توحید کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، ونیس آف آلمائٹی اللہ، خدا کا ایک ہونا، خدائے قادر و مقتدر کا ایک ہونا۔ اسی طرح سے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ نبوت، رسالت، یہ مختلف عنوانات ہیں۔ علم کلام میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے مختلف فرق بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، لیکن جب آپ اصطلاح قرآنی کے اندر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ نبوت یا نبی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ استعمال انسانوں ہی کے لیے ہوا، لیکن لفظ رسول کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا، فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ایون انسانوں اور ملائکہ سے ہٹ کر بھی بعض مخلوقات کے لیے پروردگار عالم نے ان مشتقات کو استعمال کیا ہے۔ اس کی بہت آسان سی مثال ہے سورہ فیل، کہ جہاں پروردگار عالم نے ان پرندوں کے لیے کہ جنہیں ابرہہ کے لشکر پر کنکر مارنے کے لیے بھیجا تھا، جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ارسل علیہم طیرن ابابیل، ارسال کیا خدا نے پرندوں کو جو جھنڈ کے جھنڈ آئے، گروہ در گروہ آئے، فوج در فوج آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور انہوں نے کنکریاں ان کے اوپر برسائیں، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ تو ارسال ہی سے رسول ہے، ارسلہ، ارسال، مرسل، رسول، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جناب جبرائیل امین کے لیے بھی لفظ رسول پروردگار عالم نے استعمال کیا، لیکن عام طور پر جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو نبی کا لفظ صرف انسان ہی کے لیے استعمال ہوا۔ تو لفظ نبی اور لفظ رسول جب ہم اس کو کنفائن کرتے ہیں انسانوں کے لیے تو ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے
کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا، فضیلتوں کے اعلان کے ساتھ، کہ فضیلتوں میں فرق ہے، کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا علی بعض، کہ یہ رسول سب ہیں مگر ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جب مراتب کا فرق ہوگا اور علم کلام میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا تو کیا ڈفرنس آ جائے گا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ دینیات کی کتابوں میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ ایک نبی ہے، نبی کے اوپر رسول ہے، رسول کے اوپر اولو العزم ہے۔ جو رسول ہیں ان کی تعداد 313 ہے، جو اولو العزم ہے وہ 5 ہے۔ ان 5 میں بھی وہ ہے کہ جو ان کا سید اور سردار ہے، جس کو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے اس فرق کو اگر محسوس کیا تو ہمارے سامنے یہ بات روشن ہوئی کہ ایک خدائی نمائندہ ہے کہ جس کے اوپر پروردگار عالم وحی کا نزول کرتا ہے، اسے اپنا نمائندہ بناتا ہے، اس کو کبھی نبی کہا جاتا ہے، کبھی رسول کہا جاتا ہے، کبھی وہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور ایک شریعت جداگانہ لے کر آتا ہے، جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اس حوالے سے خاص طور پر کیا گیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور خاتم النبیین کا ذکر کیا گیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ حبیب آپ کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہے، وہی کہ جس کی وصیت نوح کی طرف کی گئی، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ جس کی ہم نے وصیت ابراہیم کی طرف کی تھی، موسیٰ کی طرف کی تھی، عیسیٰ کی طرف کی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کیجئے اور تفرقہ آپس میں نہ ہونے پائے، یعنی ایک سمت و ڈائریکشن ہو کہ جس میں آپ کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے، قوم کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، احدیت کہیے، توحید کی کہیے، خدا کی یکتائی کا بیان کہیے، یہ مختلف الفاظ ہیں مگر حقیقت ایک ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کے چنیدہ بندے کہ جن کو پروردگار عالم نے شریعت کے لیے منتخب کیا، کبھی شریعت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، مگر وہی خاص کے ذریعے سے ان کا کانٹیکٹ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، یہ آپ نبی کہیے، رسول کہیے، اولو العزم کہیے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور عنوان آتا ہے جس کے بھی مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو خلافت کا نام دیجئے، آپ اس کو ولایت کا نام دیجئے، آپ اس کو وصایت کا نام دیجئے، آپ اس کو امامت کا نام دیجئے۔ یہ تمام الفاظ آپ کو علم کلام کی کتابوں میں مل جائیں گے، ان میں سے بعض آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گے، بعض آپ کو احادیث کے اندر مل جائیں گے، یہ الفاظ ہیں۔ ان سب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کسی کانسیپٹ کو سمجھایا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہو، وہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، اولو العزم بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، اور ساتھ میں امام بھی ہو؟ تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ عہدوں کا جمع ہونا کسی ایک شخصیت کے اندر امکان رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کسی شخصیت کے اندر عہدہ ایک سے زائد نہ ہو، وہ نبی ہو مگر علم کلام کی اصطلاح میں وہ رسول نہ ہو، عین ممکن ہے کہ وہ نبی ہو اور رسول ہو مگر علم کلام کی اصطلاح میں وہ اولو العزم نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، اولو العزم رسول بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ منزل امامت پر بھی فائز ہو۔ اب یہ جو کانسیپٹ ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اس آیت کی طرف توجہ کیجیے گا۔ یہ ذکر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا۔ ابتلا، پروردگار عالم نے امتحان دیا۔ لفظ امتحان یہ خود عربی کا لفظ ہے، لیکن اسی لفظ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بعض اور الفاظ بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر رکھے۔ بلا اردو میں جس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو، مگر عربی زبان کے اعتبار سے بلا امتحان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے ابتلا یہ بھی عربی کے اعتبار سے امتحان اور آزمائش کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ یہ بھی عربی کے اعتبار سے دیکھے جائے تو بہت سارے معنی میں سے ایک اس کا مطلب ہے امتحان اور آزمائش۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت احسب الناس الف لام میم کے بعد احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون،
اور ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر فتنہ امتحان اور آزمائش کے معنی میں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے معنی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، یعنی چند پیپرز پروردگار عالم نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے رکھے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں مکمل کامیابی حاصل کی، 100%، یعنی 100%، جو عام طور پر میتھمیٹکس کے اندر ہوتا ہے اسکول اور کالجز کے اندر۔ آپ میں سے جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، شعبہ تدریس سے نہ بھی وابستہ ہوں تو اسکول تو سبھی گئے، تو ہم جانتے ہیں کہ انگریزی کا پرچہ ہو تو 100 نمبر کا اگر پرچہ ہے تو 100 میں سے 100 تو نہیں ملتے، یعنی جتنا بھی اچھا آپ اٹیمپٹ کر لیں، مگر جو ممتحن ہے، ایگزامینر ہے، اس نے تو منت مانی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے 2-4 نمبر تو کاٹ ہی لینے ہیں۔ تو 100% نمبر عام طور پر نہیں ملا کرتا ہے، سوائے میتھس کے، میتھس کے اندر مل جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں ملتے۔ یہ انسانوں کے امتحانات کے اندر بھی 100% نمبر لینا ایک کارنامہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ پروردگار جو لطیف و خبیر ہے، جو دقیق ہے، جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اگر وہ یہ اعلان کر دے کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ان امتحانات میں جو ان کے رب نے ان کا لیا، ذرا غور فرمائیے کہ رب ہے اور امتحان لے رہا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، تو وہ پالنے والا امتحان کیوں لے گا؟ وہ پالنے والا امتحان اسی لیے لے گا کہ جب وہ پال رہا ہے تو صرف جسم کو نہیں پال رہا، وہ روح کو بھی پال رہا ہے، وہ معنوی اعتبار سے بھی رشد ادا کر رہا ہے۔ تو امتحان لے گا اور کامیابی حاصل ہو تو زینہ بزینہ وہ اور ترقی کر کے بلندی تک پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو نبی پہلے سے ہیں، یعنی غور کیجئے گا، وہ نبی پہلے سے ہیں، رسول پہلے سے ہیں، اولو العزم بھی پہلے سے ہیں، مگر ان سب کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ان سب کے بعد ہم نے ان کا امتحان لیا، اور جب امتحان لیا ان کو نار نمرود کے اندر بھی جانا پڑا، کامیاب ہوئے، وہ نار گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے ان کے فرزند کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا، ان کو اور ان کی والدہ کو، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو ریگزار مکہ میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام حکم پروردگار کی تکمیل کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آسان ہے؟ آسان ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک ایسا بیٹا خدا نے دیا ہو کہ جو بڑھاپے میں ملا ہو۔ ایک تو آپ کہتے ہیں نا بڑھاپے کا سہارا، ایک یہ ہے کہ بیٹا ملا ہی بڑھاپے میں، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا ملتا ہے، پروردگار عالم حکم دیتا اور ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگار میں اس وادی میں کہ جہاں پر پتا بھی نہیں اگتا، کوئی کلٹیویشن نہیں ہے، کوئی فرٹائل لینڈ نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، نہ کوئی فصل، نہ کوئی کٹائی، کچھ نہیں، وہاں پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی باز ذریت کو، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور اب پروردگار عالم کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب دیکھ رہا ہوں، یعنی حکم اتنا اہم کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانی، اور ذریعہ حکم اتنا خفیف کہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ بھی یہ رہے کہ اے بیٹا میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ خدا کا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور یہ ابراہیم کا امتحان اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں اسماعیل سے کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ کامیابی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ بابا خواب ہی تو ہے، اس میں اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے، یعنی خواب آپ نے دیکھا ہے، کیا اس خواب کے چکر میں آپ مجھے قربان کر دیں گے، ذبح کر دیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان وہ کر گزرے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ آپ نے خواب جو دیکھا ہے اسے کر گزرے، نہ کہ وہ سمجھتے ہیں
کہ میرے باپ نے، خلیل خدا نے، رسول اولی العزم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب نہیں ہے، وہ وحی پروردگار ہے، وہ حکم پروردگار ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کر گزریں وہ کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ خود جناب اسماعیل علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ وہ خواب کو حکم سے تعبیر کرے اور اپنی آمادگی کا اظہار بھی کرے۔ مگر غور کرنے والی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس منزل پر صبر کرنے میں اپنے آپ کو منفرد محسوس نہیں کرتے۔ توجہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ذریعے سے میں صبر کرنے والا ایسا بن جاؤں گا کہ مجھ جیسا صبر کرنے والا پھر کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے۔ یعنی اسماعیل کی نظر میں کچھ صبر کرنے والے اتنے ممتاز ہیں کہ جن میں شامل ہونا وہ اپنی کامیابی کی معراج سمجھ رہے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب جو غور طلب بات ہے برادران عزیز وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے سے آزمائے گئے، کامیاب ہوئے، اور جب کامیاب ہوئے تو پروردگار اعلان کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلان جو پروردگار کی طرف سے ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں پروموشن ہو رہا ہے یا ڈیموشن ہو رہا ہے؟ اس میں ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ اس میں ایلیویشن ہے یا نیچے لایا جا رہا ہے؟ تو آپ سب یہ کہیں گے کہ امتحان سے پہلے جو مرتبہ تھا، امتحان کے بعد جو مرتبہ دیا جا رہا ہے وہ اس سے بالاتر ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی منطق۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اتمہن، ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی 100%۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں چاہ رہا ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں جو ہمارے عقائد کا خلاصہ ہے وہ ہمارے نوجوان دوستوں تک تو پہنچے کہ موقف ہے کیا۔ موقف یہ ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اولی العزم تھے، خلیل اللہ تھے، اور یہاں امتحان کے بعد کامیابی حاصل ہوئی اور پروردگار عالم کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم آپ کو کیا بنا رہے ہیں؟ تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتبہ جو نبوت کے بعد ملے، رسالت کے بعد ملے، خلت کے بعد ملے، اولی العزمی کے بعد ملے، اس عہدے کو قرآن کی اصطلاح میں اصطلاح امامت کہا جاتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ موضوع معین ہے اور مجھے اسی طرف جانا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان تمہیدات کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ ذرا غور فرمائیے، عین ممکن ہے کہ یہیں پر بات رک جاتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سوال نہ کرتے، دعا نہ مانگتے، خدا کی طرف سے جواب نہ ہوتا تو یہ بات یہاں پر رک سکتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، امتحان ہوا، کامیابی، کامیابی کے بعد اعلان امامت تمام انسانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت، میری نسل میں بھی جائے گا یا یہ مجھ تک محدود رہے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے کہ اے پروردگار یہ عہدہ امامت جو تو نے مجھے دیا، نبی پہلے سے تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم بھی تھے، خلیل بھی تھے، ان کے بارے میں نہیں پوچھا، سوال یہ کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ یہ جب امامت کے عہدے کا اعلان ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں، میری نسل میں جائے گا؟ اگر پروردگار عالم کہتے کہ ہاں جائے گا تو یہ بات مجمل کہ ہاں جائے گا، مگر کس کے پاس جائے گا وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ نسل ابراہیم میں کن کے پاس نہیں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، بہت اچھے بھی آئیں گے، بہت برے بھی آئیں گے۔ یعنی نسل ابراہیم کے اندر امیڈیٹلی آپ دیکھ لیں تو اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں۔ نسل ابراہیم کے اندر اسحاق کی طرف سے آپ دیکھ لیں تو یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور برادران یوسف بھی ہیں۔
تو جس طرح سے نسل آدم کے اندر آپ کو حابیل بھی نظر آ رہے ہیں، قابیل بھی نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے نسل ابراہیم کے اندر آپ کو یوسف بھی نظر آ رہے ہیں، برادران یوسف بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس شاخ پر اگر آپ دیکھیں کہ جو جناب اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے، اچھے برے وہاں پر بھی ہیں، اور پھر اگر آپ اس شاخ میں دیکھیں جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو اچھے نظر آئیں گے، یہاں پر بھی آپ کو برے نظر آئیں گے۔ ابو لہب بھی ادھر ہے، دوسرے بھی بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، مگر انہی کے اندر محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔ پروردگار عالم نے ایک تو یہ سمجھا دیا کہ نسل ابراہیم کے اندر امامت کا عہدہ رہے گا، لیکن نسل ابراہیم میں کن کے پاس یہ عہدہ رہے گا، یہ پروردگار عالم نے معیار کو بتایا اور سمجھایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو میرا عہدہ ہے نا، عہدہ امامت، یہ ظالموں کے پاس بالکل نہیں ہوگا۔ جب ظالموں کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اب ذرا سا بھی ظلم اگر کہیں نظر آ جائے تو یاد رکھیے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ جب ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر عدل ہوگا، اور جب عدل اور زیادہ ہوگا اور زیادہ ہوگا اور زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ ظلم نابود ہو جائے، تو اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم کسی اور کو نہیں کہتے، معصوم اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا میرے ساتھ چلیے، یہ ظلم گناہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ ظلم مکروہات کے ارتکاب کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ ظلم کسی کام کو کہ جس کو نہ کرنا بہتر ہو اگر کر لیا جائے اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ یعنی صاحبان علم تشریف فرمائیں، مجھے ایک بات بتائیے، ظلم کو اگر آپ لغت میں دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈسپلیسمنٹ، یعنی اگر کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے تو یہ ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے تو یہ عدل۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی میں چاہوں گا کہ میرے سامعین اس پر توجہ کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، سیاق اور سباق ہے عہدہ امامت کا، کانٹیکٹ ہے عہدہ امامت کا۔ ابراہیم کو یہ عہدہ مل گیا مکمل کامیابی پر۔ جب مکمل کامیابی ہے تو ذرا سا بھی ایک نمبر بھی مائنس نہیں ہوا۔ یہ ہے عدل کی مجسم تعبیر جو عصمت کے ساتھ جڑ جائے، جہاں پر معصوم ہونا ثابت ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ ظلم کا ایکسٹریم کیا ہے؟ گناہ، کسی کا حق مار لیا ظلم ہے، کسی سے حق چھین لیا ظلم ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا ناحق ظلم ہے، قتل کر دیا ظلم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ نہ صرف اتنا نہیں، یہ تو بڑا واضح ہے معاملہ۔ ظلم کا مطلب ہے چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ عام طور پر اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ ٹوپی کی اور جوتے کی، کہ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر۔ ٹوپی کہاں پر رکھی جائے گی؟ سر پہ۔ 10 روپے کی ہے، 25 روپے کی ہے، 50 روپے کی ہے، کہاں رکھی جائے گی؟ سر پہ۔ جوتا 5000 کا ہے، کہاں پہنا جائے گا؟ پیر میں۔ تو آپ یہ کریں گے کہ 50,000 کا اگر جوتا ہے، 5,000 کا جوتا ہے، 10,000 کا جوتا ہے، کم مہنگا زیادہ ہے تو سر پہ رکھو، اور ٹوپی 50 روپے کی ہے تو پیر میں پہنو۔ اگر آپ نے ٹوپی کو پیر میں رکھا یہ ظلم ہے، سر پر رکھا یہ عدل۔ جوتا اگر سر پر رکھ لیا تو یہ ظلم ہے، پیر میں پہنا تو عدل ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جس کا جو مقام ہو وہاں پر اس کو رکھنا عدل ہوتا ہے، اس مقام سے ہٹا دینا ظلم ہوتا ہے۔ تو غور فرمائیے، منبر رسول پر قبضہ معیار نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے اور آ گئے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے۔ اب برادران عزیز توجہ کیجئے گا کہ قرآن مجید کس کس کو ظلم کہتا ہے۔ بے شک ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جب شرک ظلم عظیم ہے تو جو کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر کتنی دیر کے لیے ہی صحیح اگر مشرک رہا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کھل کر تو مجھے کہنا مناسب بھی نہیں ہے، مگر آپ سوچ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی کسی مرحلے پر بت کو سجدہ کیا ہے تو بت پرستی کرنے والا 1 منٹ کی بت پرستی کے بعد اتنا بڑا ظالم بن جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ میرا ظالموں تک
نہیں جائے گا تو پھر ہم کو ایسے کی تلاش ہے نا کہ جس کی پیشانی کسی غیر خدا کے سامنے جھکی نہ ہو، اسی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کرم اللہ وجہہ کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ چہرہ اتنا مبارک ہے کہ کبھی کسی غیر خدا کے آگے اس نے اپنی پیشانی کو جھکایا نہیں، تو کرم خاص ہے پروردگار کا اس چہرے پر، لہذا کرم اللہ وجہہ، انفرادیت، تفرد امیر المومنین کا کسی اور کے پاس یہ صفت ہے نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات تک منتقل ہونے والی وہ صفت کہ جس میں کرم اللہ وجہہ۔ یہ بنی ہاشم کبھی بھی بت پرستی سے آلودہ نہیں ہوئے، مگر بہرحال یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے، لہذا میں اس کو اس وقت ٹچ نہیں کرنا، صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پروردگار نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا، مشرک امام نہیں ہو سکتا، کسی کا حق غصب کرنے والا امام نہیں ہو سکتا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا کا امام نہیں ہو سکتا، کسی کو زخمی کرنے والا ناحق کا وہ امام نہیں ہو سکتا، یہ ظالم ہے۔ برادران عزیز، بات صرف اتنی نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ میں کیا کروں جب قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو استعمال کرے؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، تو قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے پاس مت جانا، فتکون من الظالمین، اور اگر چلے گئے تو ہوگا کیا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ آدم علیہ السلام نبی خدا، پروردگار عالم کا حکم لا تقربا، اے آدم اے ہوا خبردار اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو پھر نبی گناہ کیسے کر رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ گناہ تو نہیں ہے۔ یہیں پر وہ اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ترک اولا۔ عام طور پر ہمارے محترم برادران اہل سنت اس کو گناہ ہی پر حمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، اور یہ شیعہ تفاسیر کا امتیاز ہے برادران عزیز، یعنی وہ چیز جس کے اوپر الحمدللہ کہ ہمیں فخر ہے۔ کہ بات کیا ہے برادران عزیز کہ خدا کو عادل ثابت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، نبیوں کو بے گناہ ثابت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پر خدا کی توحید اور عدالت کا بھی بار ہے اور نبیوں کے بے گناہ ثابت کرنے کا بھی بار ہے۔ یہ سارا بوجھ ہمارے کاندھوں پر ہے، اس لیے کہ ہم خدا کو عادل بھی مانتے ہیں، نبیوں کو معصوم بھی مانتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیا کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر وہی بحث آتی ہے کہ جناب ظلم کا مطلب ہے ڈسپلیسمنٹ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ یہ گناہ کی حد تک بھی ہو سکتا ہے اور ترک اولا کی حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک کام ہے مکروہ ہے، اچھا تو نہیں تھا لیکن آپ نے کر لیا، تو یہ کسی نہ کسی درجے کا ظلم تو ہے۔ ایک مستحب کام تھا، کرتے تو بہت اچھا تھا، نہیں کیا تو نہیں کیا، تو اب وہ مستحب کام اپنی جگہ پر تو نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کسی نہ کسی درجے کا ظلم تو ہوا، چاہے وہ ترک واجب والا ظلم نہ ہو، ارتکاب حرام والا ظلم نہ ہو، مگر کسی نہ کسی درجے پر ظلم تو ہوا۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے ترک اولا کا مطلب۔ ترک اولا کا مطلب یہ کہ نہ کرتے تو بہتر تھا، کر لیا تو اس کے اوپر اگر مرتبہ بلند ہے تو ممکن ہے ڈانٹ بھی پڑ جائے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے علماء کرام نے جو مثال دی ہے علم کلام کی کتابوں میں وہ کیا ہے کہ بھئی ایک دوسری کلاس کا بچہ ہے، وہ ایک رائٹنگ آپ کے پاس لے کر آ گیا، آپ نے کہا ویل ڈن، آپ نے کہا ویل ڈن، بہت اچھا۔ ویسے ہی رائٹنگ 9th کلاس کا بچہ آپ کے سامنے لے کر آ گیا، غلط اس نے بھی کچھ نہیں لکھا، مائی بیسٹ فرینڈ اگر اس نے مضمون لکھا ہے تو مائی کے ہجے بھی درست ہیں، بیسٹ کی سپیلنگ بھی ٹھیک ہے، فرینڈ کی سپیلنگ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنے اوصاف اس نے لکھے ہیں گرامیٹیکلی کوئی غلطی نہیں کی، لیکن آپ نے اس کی رائٹنگ کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا اب تم سے یہ تو توقع نہیں ہے،
کہ وہ جو دوسری کلاس کا بچہ ہے اس نے بھی آپ کو ایسی ہی رائٹنگ دکھائی تھی تو آپ نے کہا ویل ڈن، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ توقع نہیں تھی، تو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا وہ دوسری کلاس کا ہے، تم نویں کلاس میں ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے غلط لکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سے جس رائٹنگ کی مجھے توقع تھی یہ وہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ اسی کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ابرار کی نیکی مانی جاتی ہے، مقربین کے لیے اسی کو فالٹ مانا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ بھئی امام خمینی بہت بڑی شخصیت تھے اور فجر کی نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی، تو عین ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کو کیا یہ توقع تھی کہ امام خمینی فجر کی نماز قضا کریں گے؟ بھئی یہ تو ایک عام مومن سے توقع ہے کہ فجر کی نماز اس کی کبھی قضا نہیں ہوگی۔ جب امام خمینی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کہا جائے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی نماز شب قضا نہیں کی، تو اب یہ بات کچھ اسٹینڈرڈ کی لگتی ہے۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے کہ اسی طریقے سے حوا علیہ السلام اگر اس کا ارتکاب کریں تو عین ممکن ہے کہ اس کو گناہ نہ مانا جائے، مگر جب جناب آدم علیہ السلام ایک ایسا کام کرے کہ جس کو ان کے شایان شان نہیں مانا جا رہا، تو پھر اس کو ترک اولا کی وجہ سے کس کیٹیگری کے اندر پلیس کیا جائے گا؟ اسی کو کہا جائے گا ظلم۔ اگر آپ تفاسیر کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، علامہ سید علی نقی صاحب نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، علامہ محمد حسن طباطبائی نے میزان میں، نمونہ میں، فصل خطاب میں یہ تفاسیر اویلیبل آسانی کے ساتھ، جس کے اندر اس موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی۔ میں تو صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے موضوع سے مربوط اور متعلق ہے، مگر غور کیجئے کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے آدم قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے ارتکاب تو ہو گیا، اب جب ارتکاب ہو گیا تو آدم علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مالک ہم نے اپنے آپ پر ظلم تو کر دیا، گناہ نہ صحیح مگر ظلم تو ہو گیا، ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ توجہ ہے، ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ اس کو گناہ نہ ماننے کی کوئی اور دلیل بھی ہے، ایک تو منصب نبوت جو تقاضۂ عصمت کرتا ہے کہ گناہ تو کم سے کم وہاں پر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اور چیز کہ یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں کے لیے بنایا گیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین کے لیے۔ اتارا کہاں گیا؟ زمین پر۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو ڈسمس کیا جاتا، اگر سزا دینی ہوتی ہے تو زمین پر نہ بھیجا جاتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس آفس میں آنا تھا اسی آفس میں بھیج دیا گیا؟ یہ کوئی سزا نہیں ہے، بس اتنا ضرور تھا کہ عین ممکن ہے کہ جنت کے آئی سی یو میں کچھ دن اور رہ لیتے، یہ پری میچور نہ اترنا پڑتا۔ اس ترک اولا کی وجہ سے صرف اتنا ہوا کہ پری میچور زمین پر آنا پڑ گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں کے لیے بنایا تھا وہیں پر بھیجا گیا، لہذا نہ کوئی گناہ ہوا نہ کوئی سزا دی گئی۔ ترک اولا پر جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو واپس اس آیت کے ساتھ اس کو مربوط کیجئے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خدا نے کہا، ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت، میری اولاد، میری نسل میں جائے گا؟ خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی مشرک ہے وہ ظالم ہے، امامت کا عہدہ مشرک تک نہیں جائے گا۔ اگر کوئی غاصب ہے وہ ظالم ہے، کسی غاصب تک امامت کا عہدہ نہیں جائے گا۔ اگر کوئی قاتل ہے بے گناہ کا تو وہ ظالم ہے، اور یہ امامت کا عہدہ کسی بھی قاتل تک نہیں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ اگر کوئی ترک اولا بھی کرے تو وہ نبی ہو سکتا ہے، مگر ظالم ہونے کے بعد کچھ تو کم ہو گیا۔ اور ابراہیم کے بارے میں کیا اعلان ہوا تھا؟ اتمہن، ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی۔
تو ماننا پڑے گا کہ امامت وہ عہدہ ہے جو اس وقت ملا کرتا ہے کہ جب منزل وہ ہو کہ گناہ تو گناہ، ترک اولا بھی نہ ہو سکے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ گناہ تو گناہ، ترک اولا بھی نہ ہو سکے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی منزل اتمہن، یہ ہے مجسم عدالت، جہاں عصمت اتنی میچور ہو جائے کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ کوئی مکروہ اور نہ کوئی ترک اولا، تو کہا جائے گا انی جاعلک للناس اماما۔ اور اگر اسی معیار پر کوئی عدل مجسم معصوم بن کر آ جائے اور نسل ابراہیم میں سے ہو، تو پھر وہ ہوگا کہ جس تک بطور وراثت عہدہ امامت جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال آتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اور اب امام بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا عہدہ بالاتر ہے؟ جی ہاں بالکل۔ یعنی علم کلام جو امامیہ کا ہے، شیعوں کا ہے، اس میں آپ دیکھ ڈالیے آپ کو یہ ملے گا۔ تو پھر امامت کا عہدہ تو بلند ہو گیا، بالکل ہو گیا بلند، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر پیغمبر اکرم کا عہدہ، تو آپ کو کس نے کہا کہ پیغمبر اکرم امام نہیں تھے؟ آپ کو کس نے کہا کہ پیغمبر اکرم امام نہیں تھے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ نسل ابراہیم میں سے ہیں۔ اعلان استفاء ہوا سورہ آل عمران میں، ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے چن لیا، آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، صرف ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم کو چن لیا، صرف عمران کو نہیں، آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، اور عالمین میں چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین اور ہیں، یہ اور ہیں۔ جن کو چن لیا ہے ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا، استفاء۔ تو آپ مجھے بتائیے استفاء، یہی استفاء جب اس میں مفعول بنتا ہے تو اس پر اطلاق ہوتا ہے جس کو چن لیا۔ تو یاد رکھیے گا، جو منزل استفاء پر ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو منزل ارتضاء پر ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جو منزل استشہاد پر ہو اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر یہ بات واضح ہوئی کہ خدا نے چن لیا تو ماننا پڑے گا وہ اور ہیں کہ جن کو نہیں چنا، جن کو چن لیا وہ اور ہیں۔ آل ابراہیم کو چن لیا، جی ہاں چن لیا، تو عالمین میں آل ابراہیم، آل ابراہیم میں کون؟ کہ لا ینال عہد الظالمین، اگر کوئی آل ابراہیم میں ظالم ہے وہ اس استفاء سے باہر ہے، اسے باہر کرو۔ تو اب یہ دائرہ اور شرنک ہو گیا، یہ ان تک محدود ہو رہا ہے کہ جو مجسم عدل ہے، ظلم نہیں کرنے والے، جب ان کو چن لیا، کہاں ہے؟ نسل ابراہیم میں۔ اسی نسل ابراہیم میں اسماعیل کی شاخ سے آگے جا کر جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے مراتب آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی ہیں ابراہیم، رسول ہیں ابراہیم، اولو العزم ہیں ابراہیم، خلیل ہیں ابراہیم، اور ادھر خاتم النبیین، نبی ہیں مصطفیٰ، رسول ہیں مصطفیٰ، اولو العزم ہیں مصطفیٰ، وہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں، جو اس سے بالا تر منزل ہے، وہ بھی امام ہے، بھی امام ہے۔ مگر جس طرح سے رسولوں میں سب برابر نہیں ہیں اسی طرح اماموں میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ قربت پروردگار وہ کہ جس کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صاحب معراج، کیا کہنا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم رہ گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں دیکھیے برادران عزیز، چاہوں گا کہ اپنے سامعین کو متوجہ کروں، کان قاب قوسین او ادنا، قوس کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹ، کمان۔ جس طریقے سے بریکٹ بنائے جاتے ہیں تو ایک اس طرف بریکٹ ہو یہ ایک قوس ہو گیا، ایک دوسری طرف بریکٹ ہو یہ دوسرا قوس ہو گیا۔ کان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان دوسری کمان، غور فرمایا آپ، یہ کمان۔ اگر آپ غور کیجئے تو اگر اس طرح سے ہاتھوں کو پھیلایا جائے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ قوس ہے۔ وہ کہا قوسین،
خدا جسم و جسمانیت سے بری ہے. میری بات کو غلط مت سمجھیے گا, سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم مقام تعبیر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جب معراج پر بلایا تو ان کا مرتبہ کیا ہے؟ کانا قاب قوسین او ادنا. قوس کا مطلب ہے کمان, بریکٹ قوس. جب آپ باہیں پھیلاتے ہیں کسی اپنے کو سینے سے لگانے کے لیے تو یہ کمان بنتی ہے, اور سامنے والا بھی جب اس استقبال کو قبول کرتا ہے تب وہ بھی باہیں پھیلا دیتا ہے. یہ ایک قوس ہے استقبال کرنے والے کا, وہ دوسرا قوس ہے جس کا استقبال کیا جا رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ مرتبہ وہ ہے کہ قربت اتنی زیادہ کہ دو کمانیں جتنی قریب ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ قربت اس کو عطا کی گئی جب اس کو باہوں میں لے لیا جائے. خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے, مگر تعبیر میں ید اللہ کا لفظ آتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ سمجھانے کے وہ انداز ہیں کہ ذرا سوچو کہ قربت کتنی ہوگی کہ خدا یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز, وہ منزل نبوت, رسالت ابراہیم علیہ السلام, اولو العزم ابراہیم علیہ السلام, خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد امامت, انی جاعلوک للناس اماما, اور اس طرف نبوت, رسالت, حبیب ہونا, محبوب کبریا, اور پھر ساتھ میں اولو العزم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ امام بھی ہیں, اور خاتم النبیین بھی ہیں. اب ذرا غور فرمائیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی. تو جب نبوت ختم, رسول ختم, رسالت ختم, پیغمبر اکرم کے بعد کوئی دوسرا نبی تو نہیں ہے. کا دلیل کا قرآن مجید, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, سورہ احزاب بہت مشہور آیت ہے جس کو آیا ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, وہ اللہ کے رسول ہیں, انبیاء کے خاتم ہیں, یعنی جن کے بعد نبوت ختم ہو گئی. تو قرآن مجید کے اندر برادران عزیز نسل ابراہیم کے لیے دو عہدوں کا ذکر تھا, ایک نبوت اور ایک امامت. تو یہ ختم نبوت والی آیت تو ہمیں مل گئی, مگر ختم امامت والی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. توجہ ہے بھئی, نبوت ختم ہو گئی, دلیل کیا ہے؟ تو قرآن. امامت ختم اگر ہو گئی ہوتی تو قرآن مجید کے اندر کوئی آیت ہونی چاہیے تھی. پروردگار عالم نے کہا یہ عہدہ امامت نسل ابراہیم میں جائے گا, ظالموں تک نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نسل ابراہیم موجود ہے اور دنیا موجود ہے, وہ جو عدل مجسم ہے وہ ہر دور میں امام ہوگا, وہ امام ہوگا. اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ پھر امامت کی جو افضلیت ہے, نبوت جب ختم, رسالت جب ختم, تو پھر اس کے بعد یہ 3-4 عہدے تو ختم ہو گئے. اب جو آنے والا ہوگا وہ نبی تو نہیں ہے, وہ رسول تو نہیں ہے. تو اگر وہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, تو پھر کا امام ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اعلیٰ عہدہ تو اس کے پاس ہے, مگر جو ادنا عہدہ ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ان معروضات کی طرف متوجہ کروں کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ اب وہ جو بھی امام جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک ہم 12 کی امامت کے قائل ہیں. اچھا ہم کیا قائل ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے لکھا, محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ 12 خلفاء والی حدیث خود انہوں نے لکھی ہے کہ بھئی میرے بعد 12 ہوں گے. خلافت کہیے, ولایت کہیے, مولا کہیے, امامت کہیے, بات یہیں سے تو شروع ہوئی تھی کہ نام آپ جو بھی دیجئے, مگر یہ عہدے ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے ہے. قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ لفظ امامت کے اوپر بحث کی گئی اور کہا گیا کہ یہ نسل ابراہیم میں عہدہ جائے گا, ظالموں تک نہیں جائے گا. غور فرمائیے. اب اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جب مولائے کائنات ہیں اور امام بھی ہیں, اور ہم یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ امامت کا عہدہ افضل ہے, تو جو افضل ہے اس کے پاس یہ مفضول عہدے کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو حیدرآباد کے نظام حیدرآباد دکن, انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقاموں کے سامنے پیش کیا.
اور یہ واقعاً بہت ہی خوبصورت مکالمہ ہے، بہت ہی اچھا. میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وہ کہنے لگے کہ جناب جب کہ اچھا اب نظام حیدرآباد دکن ان کے بارے میں خود یہ بحث ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تفضیلی تھے، یعنی مولا کی افضلیت کے قائل تھے. اچھا مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ پاکستان میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے، ہندوستان میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو اگرچہ اس معنی میں شیعہ نہ ہو کہ خلافت بلا فصل کے قائل ہوں، مگر بہرحال تفضیلی ہیں ہمارے محترم برادران اہل سنت کے اندر. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے علمی حلقوں کے اندر یہ بحث اس وقت اپنی پیک اور پرائم پر ہے، اور بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے مشہور کر دیا جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا فلاں کی افضلیت کے اوپر. کوئی ایسا اجماع نہیں ہے، خود ان کے نزدیک بھی، ہمارے یہاں تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں. ہم تو جانتے ہیں جتنے بھی شیعہ ہیں وہ تو سب کے سب مولا کائنات کی افضلیت خلافت بلا فصل کے تصور اور عقیدے کے ساتھ رکھتے ہیں. میں آپ کی توجہات کے لیے آپ کا شکر گزار، مگر ذرا دیکھیے اب یہ سوال جو آیا نا اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور وہ سوال کیا کہ جب کہ عہدہ امامت افضل ہے، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد جو شخص پیغمبر اکرم کا جانشین بن رہا ہے مولا کائنات، وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ وہ رسول کیوں نہیں ہے؟ نبوت کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ رسالت کو کیوں ختم؟ افضل ہونے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ ہے سوال. توجہ ہے. اب دیکھیے برادران عزیز نے سوال یہی کیا حضرت علامہ سید علی نقی صاحب سے. خود وہ افضل ہے، اس بات کے قائل ہے، مولا کائنات کی افضلیت کے نظام حیدرآباد دکن وہ قائل تھے. مجلسوں کا اہتمام کرواتے تھے، باقاعدہ مجلسیں ہوتی تھی، مصائب پڑھے جاتے تھے، گریا کرتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. ایسے کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی والدہ حتمن شیعہ تھی. اچھا اب انہوں نے سوال کیا علامہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے سوال یہ پوچھا نشست میں کہ جبکہ ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو نبوت کے عہدے کو نبھا سکتی تھی، تو پھر پروردگار عالم نے عہدہ نبوت کو کیوں ختم کر دیا؟ یا تو کوئی ایسا شخص ہی نہ ہوتا تب تو ٹھیک ہے، لیکن جبکہ ایک ایسی شخصیت تھی، وہ خود مولا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد مولا کے اندر وہ سارے اوصاف موجود ہیں کہ بار نبوت کو تحمل کر سکتے ہیں، اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کیوں عہدہ نبوت کو ختم کر دیا؟ حضرت علامہ فرماتے ہیں بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے بار بار کہا جبکہ ایسی ایک شخصیت موجود تھی، اگر نہ ہوتی اور نبوت کو ختم کر دیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. یعنی اب اسٹیبلش یہ ہے کہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا، دوسری بات کہ ایسی شخصیت موجود ہے، تیسری بات اس کو نبی نہیں بنایا گیا. تو جب نبی نہیں بنایا گیا تو کیوں ایسا کیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے؟ یہ انہوں نے سوال رکھا. حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ جتنا وہ اصرار کر رہے تھے اتنا ہی مجھے غور کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہر عہدہ، بہت توجہ کیجیے گا، کہ ہر عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ ایسا کوئی فرد موجود نہیں ہے کہ جس میں اس عہدے کو نبھانے اور اس کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ عین ممکن ہے کہ شخص موجود ہو مگر پھر بھی عہدہ ختم کر دیا جائے. کیوں؟ کہ اس لیے نہیں کہ شخص نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت نہ ہو، بلکہ اس لیے عہدہ ختم کر دیا جائے کہ ضرورت باقی نہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ واقعاً دقیق نکتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص موجود ہو مگر شخصیت کے موجود ہونے کے باوجود اب ضرورت باقی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات بتائیے بھائی، یہ کراچی کے اندر گرمیاں تو بہت پڑتی ہیں، تو جن کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں کیا لگا لیتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن. سردیاں بھی پڑتی ہیں. اگر آپ سردی کے موسم میں ہر گھر میں تلاش کریں تو آپ کو ہیٹر نظر نہیں آئیں گے.
لیکن گرمیوں کے موسم کے اندر آپ کو ایئر کنڈیشن نظر آئیں گے. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایئر کنڈیشن لگا لیتا ہے. تو یہ جتنے افراد ہیٹر نہیں لگا رہے ہیں تو کیا کراچی میں کسی کو ہیٹر بنانا نہیں آتا؟ کیا ایسا ہیٹر کہ جیسا بلتستان کے اندر، اسکردو کے اندر، برفانی علاقوں کے اندر جہاں -50 ہوتا ہے وہ جو ہیٹر لگاتے ہیں، ویسا ہیٹر تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو سویٹر بھی آتے ہیں تبرکن، کہ قسم کھانے کے لیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے سویٹر بھی پہنا تھا، جیکٹ بھی پہن لیا تھا، ورنہ کیا شال بھی اوڑھتے ہیں تو تبرکن 1-2 ہفتے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب موسم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو ٹھنڈا کہا جا سکے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ کیا سردی کراچی کی ہے؟ مجھے یاد ہے کسی مزاح نگار نے یہ لکھا تھا کہ کراچی میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، ایک گرمی اور دوسرے بہت زیادہ گرمی. سردی تو ہوتی ہی نہیں. اور یقین جانیے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اگر یہ دنیا دیکھنے کا موقع نہ ملتا تو شاید میں پہچان بھی نہ پاتا کہ بہار کس کو کہتے ہیں. تو بہار کب آتی ہے اور خزاں کب آتی ہے یہاں کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہاں اور بہت کچھ پتہ چلتا ہے. شہری زندگی کے اپنے فائدے ہیں. ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آٹا کہاں بنتا ہے؟ سپر اسٹور میں، راشن والے کی دکان پر. ورنہ بچپن میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کسان بھی کوئی مخلوق ہے کہ جو کھیت کے اندر اتنی محنت کرتی ہے کہ جس کے بعد پھر وہ گندم اگے اور پھر کٹائی ہو، تھریش آؤٹ ہو، اور پھر اس مرحلے کے بعد یہ کہیں سپر اسٹور میں یا راشن والے کی دکان پر آتا ہے. ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آٹا کہاں ہوتا ہے؟ راشن والے کی دکان پر. تو چاول کہاں ہوتا ہے؟ راشن والے کی دکان پر. تو شہری زندگی کے فائدے بھی ہیں اور بہت سی حقیقتوں سے انسان ناواقف بھی رہ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو باہر گئے تو پھر پتہ چلا اچھا کھیت اس کو کہتے ہیں، فصل اس کو کہتے ہیں. وہ لہلہاتے ہوئے کھیت جو صرف ہم نے کتابوں کے اندر پڑھے تھے وہاں جا کر دیکھے. تو ہوتا یہ ہے برادران عزیز کہ یہاں کراچی کے اندر کسی کو ہیٹر بنانا نہیں آتا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بولا اگر ہوتا، بنانا آتا تو گھروں کے اندر ہوتا. تو صاحب مجھے کسی نے کہا کہ نہیں جناب یہ تھوڑی ہے کہ بنانا نہیں آتا. کہا پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کو بنانا نہیں آتا، یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ کہا ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا ہم گئے بلتستان اسکردو گھومنے کے لیے اور وہاں پر جا کر دیکھا تو کسی گھر کے اندر ہمیں ایئر کنڈیشن تو دور کی بات ہے، ایسے بھی گھر نظر آئے پنکھے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پر کسی کو پنکھا بنانا نہیں آتا، یہاں پر کسی کو ایئر کنڈیشن بنانا نہیں آتا. تو کہا کہ کس نے کہا کہ نہیں آتا؟ کہا پھر سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ سارے غریب نہیں ہیں بھائی، کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں. کہا پھر ان کے گھر میں ایئر کنڈیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیسہ ہو تو ایئر کنڈیشن ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر وینکوور میں چلے جائیں کینیڈا تو وہاں پر بھی کسی کے پاس پیسہ نہیں، وہاں پر بھی کسی نے ایئر کنڈیشن نہیں لیا ہوا. تو یہی کہا جائے گا نہیں جناب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایئر کنڈیشن بنانا نہیں آتا یا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کہا پھر کیوں نہیں ہے؟ کہ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ بنانا نہیں آتا، کبھی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اب مجھے بتائیے کہ جہاں پر سیلاب ہی نہیں آتا وہاں پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے گی، لیکن جہاں پر سیلاب آتا ہے وہاں پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے کمیٹیاں بھی ہوں گی. جہاں زلزلہ نہیں آتا تو وہاں پر زلزلے سے نمٹنے کے لیے کمیٹی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمیٹی بنائی نہیں جا سکتی، ضرورت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ نبوت کا عہدہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا سے خبر لے اور بندوں تک پہنچائے. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے پیغام لے اور بندوں تک پہنچائے. جب تک ایک بھی خبر باقی ہے نبوت کے عہدے کی ضرورت ہے، کسی شخص کے نبی ہونے کی ضرورت ہے. اگر خبر ختم تو ایسا نہیں ہے کہ بندوں میں کوئی قابل نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. جب خبر ختم ہو گئی تو اس کے بعد ضرورت ختم ہو گئی. یہ خاتمہ عہدہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اہل موجود نہیں ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو اس عہدے کو بھی ختم کر دیں گے. اسی لیے نبوت کے عہدے کو ختم کر دیا گیا، رسالت کے عہدے کو ختم کر دیا گیا. امام کس کو کہتے ہیں؟ راستے پر آگے چلنے والے کو. جب تک پیچھے چلنے والے موجود ہیں ایک امام کی ضرورت ہے جو آگے چل کر بتا سکے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
اللہ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز. اب اس ذیل میں اس بات کو سمجھیے گا, یعنی خاص طور پہ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ ذرا توجہ کریں. قضیہ کیا ہے؟ اگر آپ امامت کو ہٹا دیں تو پیغمبر اکرم کی جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخصیت کے جانشین کو کیا ہونا چاہیے. جانشین کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی جگہ پر بیٹھے, جانشین جو اس کی جگہ پر بیٹھے. بہت توجہ کیجئے گا, جو ان کا جانشین ہے وہ کس چیز میں جانشین ہے. یہ نبی تھے, یہ رسول تھے, نبوت تو ختم ہو چکی, تو نبوت میں جانشینی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ رسول تھے, رسالت تو ختم ہو چکی, تو رسالت میں جانشینی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ اور کیا تھے کہ جس میں جانشینی ہوگی. نبوت کا خاتمہ ہو گیا, رسالت کا خاتمہ ہو گیا, مگر یہ امام بھی تھے, تو جو امام تھا اس کے جانشین کو اب نہ نبی ہونا چاہیے نہ رسول ہونا چاہیے, اسے امام ہونا چاہیے. غور فرمایا برادران عزیز, آپ نے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے کہ پیغمبر اکرم اپنے 12 خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ان کے پیچھے آئے. وہی جانشین کے لیے آپ دوسرا لفظ لے آئیے, خلیفہ. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز, صرف قبضہ کرنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا. صرف قبضہ کرنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا. خدا کا گھر تھا خانہ کعبہ اور ہے, کعبے میں بت آ گئے تو کیا بتوں کے آنے کی وجہ سے خدا کی توحید کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے؟ اگر ان بتوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تو خدا ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا. اگر کسی نے رسول کی منبر پر قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنا کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. امام 12 تھے, 12 ہیں, 12 رہیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. برادران عزیز, یہ تصور امامت تو تشیع کے پاس ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کی کچھ وضاحت ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد یہ جو 12 خلفاء سے متعلق جو احادیث وغیرہ ہیں اس پہ کل بات ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ سلسلہ 5 نشستوں پر اور 5 شبوں پر محیط ہے. لہٰذا یہ ابتداءً عقیدہ امامت پر گفتگو تھی کہ اگر آپ اس کو مربوط دیکھیں تو یہ ربط کہاں تک جاتا ہے؟ پیچھے تک, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ختم النبیین تک, جہاں پر نبوت کا عہدہ کنکلوڈ ہوتا ہے, رسالت کا عہدہ کنکلوڈ ہوتا ہے, امامت کا عہدہ آگے بڑھتا ہے. تو جانشین ہے وہ اسی میں جانشین ہے کہ اب جب پیغمبر اکرم کہتے ہیں میرے بعد 12 ہوں گے تو وہ 12 نبی نہیں ہوں گے, نہ اس لیے کہ ان کے پاس نبوت کے عہدے کو سنبھالنے کی طاقت نہیں. عہدہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی, عہدہ رسالت کی ضرورت ختم ہو چکی. جو پیغام آنا تھا وہ آ چکا. وہ پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. وہ آخری پیغام الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. یہ آخری پیغام. ورضیت لکم الاسلام دینا, دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا. یہ پروردگار عالم کی طرف سے اناؤنسمنٹ آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں جب ہاتھوں پر بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب یہ دین مکمل ہوا, خدا نعمتوں کو تمام کر رہا, دین سے راضی ہو رہا ہے. تو ایک آخری بات کہہ کر میں مصائب کی طرف جاؤں کہ اتنا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ علی کی ولایت نہ ہو تو خدا کے لیے دین رضی اللہ نہیں بنتا. اتنا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ولایت علی کے بغیر اگر دین رضی اللہ نہیں بن سکتا تو پھر کوئی بندہ بھی ولایت کے انکار کے بعد رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ کربلا کی قربانی دین کے لیے, کربلا کی قربانی توحید کے تحفظ کے لیے, کربلا کی قربانی رسالت کے تحفظ کے لیے. ذرا غور کیجیے کہ سید سجاد سے جب بعد میں کسی نے سوال کیا کہ لمن الفتح, بتائیے کہ فتح کس کی ہوئی, تو سید سجاد کا جواب کیا ہے؟ ابھی آذان آئے تو سن لینا,
اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ حسین فاتح ہے، فاتح اعظم ہے، سید الشہداء ہے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یزید تو اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اعلان کرنا باقی ہے کہ یہ رسمی دین جو مذہب اسلام اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جملہ لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا ڈھونگ تھا بنی ہاشم کی طرف سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ ذرا غور فرمائیے، اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں ناٹک کہا جائے رسالت کو، قرآن مجید کو ڈس آن کر دیا جائے۔ حسین جانتے ہیں کہ قربانی بڑی دینی پڑے گی، جب بڑا مقصد ہے تو بڑی قربانی دینی پڑے گی، جہاں پر شہادت کے بعد اسارت کی منزل بھی آئے گی۔ یہ وہ جملہ جو اکثر میں پڑھا بھی کرتا ہوں کہ جناب سکینہ سے امام مظلوم نے کہا تھا رخصت آخر کے موقع پر کہ اے سکینہ، تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تجھے میں نے خدا سے نماز شب میں مانگا، میں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت پیار کروں، وہ مجھ سے بہت پیار کرے، اور مالک تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں۔ حسین اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں۔ اور جس کو سردار بنایا امامت سید سجاد کے ساتھ، وہ ہے زینب کبریٰ۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ عازم سفر ہوا، بیبیوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور جب روانگی کے لیے بیبیاں تیار ہوئی تو اس وقت سواریاں موجود ہیں کہ جن کے اوپر کجاوے نہیں ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں، اور بیبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ سوار ہو جاؤ۔ یہ یزیدی فوج آگے آئی، جب اسے چھونے کی کوشش کی تو بیبیوں نے ڈانٹ دیا کہ ہٹو، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ مگر جب سواریوں کے قریب آئے تو لیلا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب لیلا سوار ہوا کرتی تھی، علی اکبر آگے بڑھ کر کاندھا سنبھالا کرتے تھے، کاندھے کو سہارا دیا کرتے تھے۔ جب جناب فروا سوار ہوا کرتی تھی، قاسم آگے بڑھتے تھے، ماں کو سہارا دے کر سوار کراتے تھے۔ جناب ام کلثوم تلاش کر رہی ہیں عباس علمدار، زبان سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، مگر جناب ام کلثوم ڈھونڈ رہی ہیں، آنکھیں تو ڈھونڈ رہی ہیں، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ کوئی نہیں ہے کہ جن بیبیوں کو سوار کرا سکے۔ ایسے میں جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بیبیوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ ہو، زینب تو موجود ہے نا، یہ علی کی بیٹی تم سب کو سوار کرائے گی۔ لیلا پریشان نہ ہو، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ فروا اگر قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ ام کلثوم عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تجھے سوار کرائے گی۔ یہاں تک کہ بیمار امام کو بھی، اجرکم اللہ، بیمار امام کو بھی سوار کرایا جناب زینب نے، کاندھے سے پکڑ کر سوار کرایا سید سجاد کو۔ مگر جب سب سوار ہو چکے اور جناب زینب تنہا رہ گئے تو اب دل بھر آیا۔ فرات کا رخ کر کے کہتی ہیں عباس سب کو تو میں نے سوار کرا دیا، مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس دل سے جناب زینب سوار ہوئی، مگر سب بیبیاں سید سجاد سمیت سب کے سب اسیر جب سوار ہو گئے تو اب عمر سعد نے حکم دیا، ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ان بیبیوں کے زخم اور گہرے ہو جائیں، ان کو مقتل سے لے کر چلو تاکہ یہ اپنے شہداء کی لاشوں کو دیکھیں، ان لاشوں کو دیکھ کر، ان کے زخموں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں موجود زخم اور گہرے ہو جائیں گے، ہرے ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو اور زیادہ اذیت ہو۔ مقتل سے گزارا گیا، سر تو کاٹے جا چکے ہیں، بے سر کے لاشوں پڑے ہوئے ہیں، مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ عباس علمدار کا لاشا ہے؟ بیویاں پہچان رہی ہیں اور ہر بیوی کی نظریں ٹھہری ہوئی ہیں اپنے وارث کے لاشے پر۔ لیلا کی نظریں اکبر پر ہیں، فروا کی نظریں قاسم پر ہیں، ام کلثوم کی نظریں بھائی عباس پر ہیں، سید سجاد کی نظریں بابا حسین کے لاشے پر ہیں۔ زینب کی نظریں کس پر ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ زینب حسین مظلوم کے لاشے کو دیکھ رہی ہوں گی، جواب جی نہیں۔ ہو سکتا ہے زینب اون محمد کو دیکھ رہی ہو، جواب جی نہیں۔
سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہے اور زینب کی نظریں سجاد پر. ارے یہ میرے بھتیجے کو کیا ہو گیا؟ اگر یہی کیفیت رہی تو اس کی روح اس کے جسم میں ٹھہر نہیں سکے گی. میں کیا ایسا کروں کہ سجاد کی نظریں ہٹے اور بٹے؟ جناب زینب نے ایک کام کیا، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. جب سید سجاد نے بیوی کو گرتے ہوئے دیکھا تو کہا پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ جناب زینب زمین کربلا سے پکاری ہے، بیٹا مجھے تو جو ہوا سو ہوا، تو بتا تجھے کیا ہوا؟ اے بیٹا تیری یہ کیا کیفیت ہے؟ اگر تیری یہی حالت رہی تو اے زمانے کے امام تو جی نہیں پائے گا. حسین تجھے میرے حوالے کر کے گئے. اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے ریگزار کربلا پر پڑا ہو، وہ اسے دفن بھی نہ کر سکے. ارے دفن تو دور کی بات ہے، ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکے. اجرکم علی اللہ. اس وقت جناب زینب نے تسلی دی اور کہا مگر بیٹا سجاد یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. یہاں پر قبریں بنیں گی، روضے تعمیر ہوں گے، زری بنے گی اور لوگ دور دور سے آیا کریں گے، زیارت کے شوق میں آئیں گے، ایک جملہ کہنے کی تمنا میں آئیں گے کہ ہمیں جانا ہے غریب زہرا کی زیارت کے لیے، اس غریب الوطن امام کی زیارت کے لیے، اور جا کر کہنا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین ہمارا سلام قبول کرو. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہمارا سلام قبول کرو. السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، اے زہرا کے شہید بیٹے ہمارا سلام قبول کرو. بس عزیزوں آخری بات اور میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. زینب کبریٰ نے خود کو ناکے سے گرا تو دیا مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا. یہ اتنا آسان نہیں تھا. جب جناب زینب خود کو ناکے سے گرا رہی تھی اس موقع پر عباس کی ایک مصیبت میں زینب نے ساتھ دیا ہے. وہ کون سی مصیبت تھی؟ جناب ابو الفضل عباس اور تمام شہداء میں ایک فرق یہ ہے کہ جب کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین کربلا پر گرتا تھا. اکبر گرے ہاتھوں کا سہارا لے کر، قاسم گرے ہاتھوں کا سہارا لے کر. حد یہ ہے کہ مولا حسین گرے ہاتھوں کا سہارا لے کر، مگر جب عباس گرے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے. بے شک یہ ابو الفضل عباس کی ایک منفرد مصیبت ہے مگر زینب کبریٰ نے کیسے ساتھ دیا؟ شہزادی کے تو ہاتھ سلامت تھے نا، بی بی نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا. جواب جی نہیں. عزاداروں عباس جب زمین پر آئے بازو کٹے ہوئے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے. میری شہزادی زینب بازو تھے مگر پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عباس بھی منہ کے بل زمین کربلا پر آئے، زینب بھی منہ کے بل زمین کربلا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. چلو اسیروں کا جب قافلہ